علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا ریویو کامران یوسف اور شہباز رانا کے ساتھ۔ دا ریویو میں ہم پاکستان کی معیشت، خارجہ امور اور نیشنل سیکیورٹی سے جڑے معاملات پر بات کرتے ہیں۔ بجلی کی قیمتوں میں اگر آپ دیکھیں حالیہ سالوں اور خاص کر کے حالیہ مہینوں میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک سب سے بڑی وجہ جو ہماری جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں یا بجلی بنانے والے کارخانے ہوں یا پھر جو بھی حکومتی ادارے یہ پورا نظام چلاتے ہیں یا پاور سیکٹر کے پیچھے ہیں، ان کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے بھی عوام پر مزید بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ اور آج ہم جو ذکر کر رہے ہیں اور پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں جس خبر سے، اس میں خود حکومت کی اپنی جو اسیسمنٹ اور اپنی رپورٹ کے مطابق کہ کیسے عوام کے اوپر یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ عوام کو سالانہ اربوں روپے کا ٹیکہ لگایا جاتا ہے، حالانکہ یہ ان کا فرض نہیں بنتا، لیکن پھر بھی عوام جو ہے حکومتوں کی نالائکی اور نااہلی کا جو بوجھ ہے وہ اٹھا رہی ہے۔ تو شہباز، انٹرسٹنگلی ایٹ لیسٹ یہ جو ذکر کر رہے ہیں ہم جس رپورٹ کا کہ جو سیکرٹری پاور ہیں انہوں نے ظاہر ہے کہ ریویل کیا ہے، اور حالانکہ آئی تھنک اس میں کسی کو اچنبے کی بات نہیں ہے، بٹ اسٹل کمنگ فرام دا سینئر گورنمنٹ بیوروکریٹ کہ جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ کیسے پنجاب کے اندر خاص کر کے جو پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں وہ اوور بلنگ کر رہی ہیں، پھر جو پاکستان کے عوام ہے جو عام صارف ہے کیسے سبسڈی کے نام پر جو حکومت کی اور ان اداروں کی نالائکی ہیں اس کا وہ بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ جو سب سے پہلے تو یہ ریولیشن ہے، ڈو یو تھنک اٹ از اے سائن آف اے چینج کہ یہ چیز اب سامنے آئی ہے تو کوئی فائدہ بھی ہوگا ہمیں؟ نہیں، پرسن ٹو پرسن یہ چیزیں ویری کرتی ہیں۔ یہ جو راشد لنگریال صاحب کی جو بریفنگ تھی سیکرٹری پاور کی، بڑی کینڈیڈ تھی۔ عام طور پر جو بیوروکریٹس ہیں اتنی کینڈیڈ بریفنگ نہیں دیتے، اور اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے کچھ حقائق پہلی دفعہ کھل کر بیان کیے ہیں۔ ہم سب کو پتا تھا کہ عوام کی جیبوں پہ جو میں لفظ استعمال کروں گا وہ ڈاکہ ابھی بھی میں کروں گا، چاہے کسی کو برا لگے یا اچھا لگے، عوام کی جیبوں پہ ابھی ڈاکہ مارا جا رہا تھا، لیکن اس کا کوانٹم کیا تھا؟ آپ نے لفظ بولا اربوں نہیں، کھربوں روپے کا ڈاکہ پڑ رہا ہے۔ ایک چیز بڑی واضح ہے کہ اگر ریاست اپنے ٹیکسز وصول کرنے میں ناکام ہو جاتی، حکومت ناکام ہو جاتی، حکومتی ریاستی ادارے ناکام ہو جاتے ہیں، تو اس کا جو بوجھ ہے وہ کسی بھی غریب شخص کے اوپر یا متوسط طبقے کے جو ایک گھرانہ ہے اس کے اوپر نہیں پڑنا چاہیے۔ انفارچونیٹلی یہی ہو رہا ہے۔ یہ اس کا کوانٹم کتنا تھا یہ پہلے نہیں پتا تھا، وہ اب پتا ہے۔ وہ یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ اس سال حکومت کہتی تھی کہ ہم 900 ارب روپے کی سالانہ سبسڈیز دے رہے ہیں، اور 976 ارب روپے ہم نے ایک بجٹ میں بھی رکھا ہوا ہے سبسڈیز دینے کے لیے۔ حقیقت جو بتائی پاور سیکٹری نے وہ یہ کہ اس 900 ارب روپے کی جو سبسڈی ہے، اس میں سے جو حکومت سبسڈی دے رہی ہے وہ صرف 327 ارب روپیہ دے رہی ہے، باقی پیچھے بچا 573 ارب روپیہ۔ یہ جو 573 ارب روپے کی سبسڈی ہے یہ حکومت نہیں دے رہی، یہ ہم عوام دے رہے ہیں، اور مجھے ابھی بھی یہ فگر تھوڑا سا کم لگ رہا ہے، اس کا کوانٹم زیادہ ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کامران کہ جو سیکرٹری پاور نے بتایا کہ سبسڈیز وہ لے رہے ہیں جو جن کی منتھلی کنزمپشن 400 یونٹ سے زیادہ ہے، ان سے لے کے ان کو دے رہے ہیں جن کی منتھلی کنزمپشن 400 یونٹ سے کم ہے۔ لیکن جو حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ، ورلڈ بینک کے ساتھ پلان شیئر کیا ہوا ہے، اس میں تو ان کا جو بریک ایون بنتا ہے جہاں پہ اس کی جو لاگت ایکچولی ریکور ہو جاتی ہے بجلی کی، وہ کوئی 300 یونٹ کے آس پاس ہو جاتی ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، جہاں پہ انہوں نے باقی سچ بولا تو یہ بھی لے لیتے ہیں ود اے پنچ آف سالٹ کہ اگر 400 یونٹ سے اوپر بھی سبسڈی دے رہے تو عوام کیوں دے رہے ہیں؟ جو انہوں نے لاجک تھی وہاں پہ، لاجک یہ تھی کہ حکومت عوام سے ٹیکسز ریکور کرنے میں ناکام ہو چکی ہے، تو اس لیے اب ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے، ہم ایک شخص سے، ایک ادارے سے سبسڈی لے کے دوسرے شخص اور دوسرے ادارے کو دیں گے۔ کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، خبر پہلے چھپی ہوئی ہے، اب ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل میں اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ جو ہمیں بتایا گیا کہ 573 ارب روپے کی سبسڈیز جو ہے وہ دی جا رہی ہیں، عوام کی جیب سے لے کے عوام کو دی جا رہی ہیں۔ یہ جو منطق ہے اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی۔ جب کوئی شخص اپنا پورا ٹیکس دے دیتا ہے، چاہے وہ پاکستان کے بلینئر ہے یا کوئی بھی ہے، یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اس کے بعد اس کے اوپر کوئی اور ذمہ داری نہیں بنتی کسی کی ویلفیئر کی۔ ہاں، وہ خود کرنا چاہے وہ اس کا اور اللہ کا اور اس شخص کا معاملہ ہے، لیکن حکومت کا یہ کام نہیں ہے کوئی اس کی جیب پہ ڈاکہ ڈالے اور کہے کہ نہیں تم امیر ہو، میں تم سے اور پیسہ لے کر، حالانکہ اس نے اپنا پورا ٹیکس اگر پے بھی کیا ہے تو فلاں شخص کو دوں گا، یہ ہو نہیں سکتا۔ نہ ریاست ایسے چلتی ہے، نہ ادارے ایسے چلتے ہیں، نہ جو ملک ہیں وہ ایسے چلتے ہیں۔ اس وقت جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو وہ صارفین جن کی منتھلی کنزمپشن 400 یونٹ سے کم ہے، ان کی جو ماہانہ ان کو جو سبسڈی یا پورے سال کی سبسڈی جا رہی ہے وہ کوئی 800
36 अरब रुपए की जा रही है, जिसमें सॉरी उनको जो सब्सिडी जा रही है वो कोई 592 अरब रुपए की सब्सिडी उनको जा रही है, लेकिन हुकूमत इसमें कम पैसा दे रही है, बाकी अवाम दे रही है। अवाम कैसे दे रहे हैं? बकौल पावर डिवीजन के जो वो सारिफिन जिनकी कंजम्पशन मंथली 400 यूनिट से ज्यादा है, या वो सारिफ जिसके घर पे टाइम ऑफ यूज का मीटर लगा हुआ है, मतलब जिसका सुबह का और रात का बिजली का रेट फर्क है, वो चाहे 50 यूनिट भी कंज्यूम कर रहा है, कितना 50, अगर वो 5 यूनिट भी यूज कर रहा है तो उसके ऊपर भी ये इन्होंने चार्ज डाला हुआ है। 5 रुपए 88 पैसे फी यूनिट अवाम की जेब से निकाला जा रहा है। जो टाइम ऑफ यूज वाला मीटर का कंज्यूमर है उसकी कंजम्पशन लिमिट भी कोई नहीं है, वो 1 यूनिट भी कंज्यूम कर रहा है तो 5 रुपए 88 पैसे फी यूनिट इजाफी दे रहा है वो, और ये 53 अरब बकौल हुकूमत के इनसे लिया जा रहा है। फिर जो कमर्शियल सारिफीन है उनसे 64 अरब रुपए इजाफी लिया जा रहा है। ये जो मैं नंबर्स बता रहा हूं ये सिर्फ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो हुकूमत के कंट्रोल में, जो कराची इलेक्ट्रिक के नंबर्स हैं वो इसके अलावा है। जो जनरल सर्विसेज हैं उनसे 32 अरब रुपए इजाफी लिया जा रहा है। जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है, जो सनती सारिफीन है, उनसे 244 अरब रुपया एक्सक्लूडिंग के इलेक्ट्रिक के जो कंज्यूमर्स हैं उनसे लिया जा रहा है। ये जो 244 अरब है, क्या ये सेठ अपनी जेब से दे रहा है? क्या ये आपकी कीमत में पास ऑन नहीं हो रहा? क्या यहां पे हुकूमत का ये आर्गुमेंट कि मैं सिर्फ अमीर से लेके गरीब को दे रही हूं, ये खत्म नहीं हो जाता? ये तो बात खत्म हो जाती है। यहां पे इंडस्ट्रियल टैरिफ जो भी होगा वो आवाम से रिकवर होगा। उसकी जो प्रोडक्ट होगी, अमीर इस्तेमाल कर रहा है, गरीब कर रहा है, मिडिल क्लास ग्रुप का कर रहा है, वो सबको चार्ज हो रहा है। इसके अलावा जो बल्क कंज्यूमर्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, वहां पे भी तो डोमेस्टिक सारिफीन है, ये तो फिर 53 अरब वाला आर्गुमेंट खत्म हो जाता है, उनसे 44 अरब रुपया लिया जा रहा है। और एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स को भी सब्सिडी दी जा रही है, कोई 39 अरब रुपए की, और कुछ अदर की कैटेगरीज में 36 अरब रुपए। तो ये 429 अरब रुपया जो सब्सिडी है, जो 10 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के जो सारिफीन है उनसे ली जा रही है। अब पीछे एक के इलेक्ट्रिक, उसकी भी बात कर लेते हैं। जो राशिद साहब ने इसके ऊपर एक रिएक्शन दिया अपने एक ट्वीट के जरिए, उन्होंने कहा जी हम तो सिर्फ डोमेस्टिक सारिफीन से जो ले रहे हैं वो 53 अरब ले रहे हैं। जो के इलेक्ट्रिक के डोमेस्टिक सारिफीन है, क्या वो सारिफीन नहीं है? क्या उनके जो आप उनसे जो इजाफी कॉस्ट रिकवर करें, क्या उसमें नहीं आती? पर एक तो कामरान ये आर्ग्यूमेंट ही गलत है कि जी आप अमीर से लेके गरीब को दे रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, इस मुल्क में जितनी जब गर्मी पड़ती है तो जो 401 यूनिट जिसकी कंजम्पशन है, क्या वो गरीब अमीर होते हैं, गरीब होते हैं, या मुतवसत तबके का? मेरे ख्याल में 400 यूनिट जो है वो कोई इतनी ज्यादा कंजम्पशन भी नहीं है। हमारे यहाँ जो एवरेज फैमिली साइज आपको पता है कि, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि गर्मी के मौसम में तो ये तो एक एवरेज। दूसरा जो मंतक है, बड़ी कोई मज़ा का खेज ये जवाज है कि क्योंकि आवाम पूरा टैक्स नहीं देते तो हमारे पास कोई और चारा नहीं है कि हम इस तरह से लोगों को पीनलाइज करें। तो ये कलेक्टिव पनिशमेंट है। आप जो बात कर रहे हैं कि अमीर से लेके गरीब, ये जो आपने कहा कि ये कॉन्सेप्ट भी गलत है। अगर कोई अमीर आदमी है, इवन अरबपति है, लेकिन अगर वो तमाम अपनी जो ऑब्लिगेशंस हैं वो पूरा टैक्स अदा करता है, वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, उसके बाद वो जो मर्जी करे। आप गवर्नमेंट का ये इख्तियार नहीं है कि क्योंकि वो इसलिए मजीद पैसे दे क्योंकि वो अमीर है। तो ये तो मेरे ख्याल में इस पर एक्शन के हवाले से ही बात करेंगे। ना सिर्फ अब ये चीज़, जो दूसरी रेवलेशन है इसके अंदर कि पंजाब के अंदर जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो सालाना 100 अरब रुपए ज़्यादा ले रही हैं, ओवर बिलिंग कर रही हैं। किसके लिए? अपनी जो नालायकी है, अपने लॉसेस को कम दिखाने के लिए, और अपना आप कह सकते हैं कि जो रिकवरी है उसको बेहतर बनाने के लिए। अब अगेन ये तो जहां तक सब्सिडी की बात है वो तो ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट खुद वो ये काम कर रही है। इस मामले के ऊपर ये तो आई बिलीव इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस कि आप कैसे कर रहे हैं आप ये काम। ये जो नेपरा ने भी इसके ऊपर एक रिपोर्ट भी दी, एक तो सेक्रेटरी पावर ने खुद बता दिया कि 100 अरब रुपए से जायद सिर्फ पंजाब बेस्ड जो 4 या पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जो कहा जाता है प्रॉफिट में है, वो एडिशनल रिकवर कर रही हैं। ये खबर आज से नहीं आ रही खबर, मुझे याद है खालिद मुस्तफा साहब ने गलबन 2013-14 में भी इस तरह की खबर की थी कि सिर्फ लेस्को कितनी ओवर बिलिंग कर रही है। उनकी ओवर बिलिंग की वजह से अब बहुत सारे ऐसे जो होते हैं आपके सारिफ होते हैं जो कि शायद प्रोटेक्टेड कैटेगरी में, वो अगली कैटेगरी में जाके फॉल कर जाते हैं। तो इस तरह की जो हरकतें बजाय उसके ऊपर कोई एक्शन लेने के उसको कवर कर दिया जाता है। तो इनका ये जो अब आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं, एक वो नाकाफी हैं,
اور میرا خیال ہے اس کے اوپر کوئی کرمنل ایکشن ہونا بھی چاہیے. اب اتنے بڑے انہوں نے کیے ہیں اعترافات اس نے. نمبر 1 کہ جن کا جی ہم سبسڈی تو عوام سے لے رہے ہیں 2/3, ہم تو صرف دے رہے ہیں 1/3, باقی تو لوگ کی جیب سے جا رہے ہیں. جب انہوں نے یہ بتایا کہ 100 ارب روپیہ اضافی وصول ہو رہا ہے تو وہ 100 ارب روپیہ واپس کیوں نہیں ہوا؟ ایک. پھر جنہوں نے اضافی وصول کیا ان کے اوپر ایکشن کیوں نہیں ہوا؟ وہ ابھی بھی نہیں کریں گے. بلکہ جو نیپرا کی رپورٹ آئی ہے, میں نیپرا کی بات کرنے والا تھا کہ یہ ظاہر ہے کہ نیپرا جو ہے وہ ریگولیٹر ہے, دو کہ نیپرا بھی ظاہر ہے اس نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, لیکن یہ اوور دا ایئرز اگر اس طرح کی ایک گلیئرنگ وائلیشنز کیا ایک یہ اوفینس کمٹ کر رہی ہیں پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز, تو نیپرا وہاں پر کیا کر رہا ہے؟ ریگولیٹر کا کام ہے نا کہ وہ صارفین کے جو مفادات ہیں اس کو پروٹیکٹ کرنا, تو وہ کیا کر رہا تھا نیپرا اتنے عرصے؟ دیکھیں نیپرا تو رپورٹس دیتا رہتا ہے, امپلیمنٹ کس نے کرنی ہوتی ہے؟ وہ پاور ڈویژن نے کرنی ہوتی ہے. اب یہ دیکھیے نیپرا کی جو رپورٹ آئی ہے اس کا جو ریبٹل ہے وہ سیکریٹری پاور دے رہے ہیں. وہ کیوں ریبٹل دے رہے ہیں؟ بجائے اس چیز کے کہ وہ ایکشن لیں اس کے اوپر, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ نہیں اس میں یہ فلاز ہے, غلط ڈیٹا ہے. پاور ایک اور کمیٹی بنا دی ہے جو نیپرا کی رپورٹ کو جانچنے کے لیے انکوائری کرے گی. لیکن جو کمیٹی کے ہیڈ ہیں انہوں نے جو لگایا ہے عرفان علی, وہ فارمر سیکریٹری پاور ہے اور ہے تو ڈی ایم جی کے آفیسر, ریٹائرڈ ہیں. وہ ان کی جو انٹیگریٹی ہے مجھے اس پہ ڈاؤٹس نہیں ہے. یہ شخص اگر چاہیں اور ان کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنے دیا جائے, ان کو پورا ڈیٹا پرووائڈ کیا جائے, تو مجھے امید ہے کہ یہ جو کمیٹی کے سربراہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ رپورٹ دے سکتے ہیں. جو پاور سیکٹر یا اپنا جو سابقہ ادارہ ہے اس کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے. میرا نہیں خیال پروٹیکٹ کریں گے کیونکہ وہ سسٹم کو سمجھتے بھی ہیں. میں نے ان کو رپورٹ بھی کیا ہوا ہے, پاور ڈویژن میں بھی ان کو رپورٹ کیا ہوا ہے, وہ پرائیویٹائزیشن کے بھی سیکریٹری رہے ہیں, تو ان کی جو اوور آل ان کی جو ریپوٹیشن ہے وہ اچھی ہے. تو بندہ تو انہوں نے ٹھیک لگایا, تو آئی ہوپ کہ اس کے اوپر وہ صحیح اپنی جو بھی رپورٹ ایک آبجیکٹیولی آتی ہے وہ دے دیں. بٹ کمریڈ اس کے اندر 2-3 چیزیں اور بھی انہوں نے کہی کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہائی کاسٹ آف الیکٹریسٹی ٹیرفس ہیں یہ وقتی طور پر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کم ہو جائے گی تو یہ کم نہیں ہوگی. انہوں نے 2-3 فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے بجلی کی قیمتیں زیادہ رہیں گی اور پیریڈ آف ٹائم ہی کم ہو سکتی ہیں. ایک تو انہوں نے اس کا بلیم دیا جو چائنیز پاور پلانٹس لگائے گئے تھے انڈر دا سی پیک, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ ہمارے پاس فنڈنگ نہیں تھی, پبلک سیکٹر کے پاس ٹیکسز تو ہوتے نہیں ہیں. انہوں نے کہا جی جب ٹیکسز نہیں تھے ہمارے پاس ریونیوز نہیں تھے تو ہم پھر خود پلانٹس نہیں لگا سکتے, پھر چائنا سے پلانٹس لگائے. تو چائنیز جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر ہیں یا چائنیز پاور پلانٹس ہیں اس کا انہوں نے کہا کہ 2 فیکٹرز ہوئے ہیں. ایک تو فورن فنڈنگ تھی, تو جو فورن فنڈنگ تھی ایکسپینسو وہ تھی, وہ سستی نہیں تھی, خود مانا انہوں نے. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اس کے اندر کمپٹیشن نہیں تھا, تو جو بھی ریٹ انہوں نے آفر کیا چائنیز نے ہمیں لینا پڑا, اس کی وجہ سے کاسٹ زیادہ ہے, اور انہوں نے چارٹس کے ذریعے بتایا کہ کس پارٹ کا کتنا امپیکٹ ہے. اور تیسری چونکہ یہ فورن فنڈڈ ہے, اس کی لون کی ری پیمنٹس بھی باہر جانی ہے, اس کا منافع بھی باہر جانا ہے, تو ایکسچینج ریٹ کے اوپر جو ویلیویشن ہوتی ہے اس کی جو ویریشنز آتی ہیں اس کی وجہ سے بھی ٹیرف کے اوپر اچھا خاصا امپیکٹ آتا ہے. پھر آئیڈل کیپیسٹی پیمنٹ کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ چونکہ یہ پاور پلانٹس ان کی یوٹیلائزیشن کم ہے, کیوں کم ہے, یہ پر انہوں نے ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ دیا یہاں پہ. انہوں نے چونکہ پاکستان میں جو ایلیٹ ہے اس نے پالیسی کیپچر کی ہوئی ہے. جب انہوں نے پالیسی کیپچر کی تو مارکیٹ کے اندر انہوں نے نئے پلیئرز نہیں آنے دیے. جب مارکیٹ کے اندر نئے پلیئرز نہیں آئے تو آپ کی جو صنعتیں ملک کے اندر نہیں لگی اور ان کی بجلی کی کنزمپشن ہے وہ نہیں ہو سکی, تو پلانٹس آپ کے بند پڑے ہوتے ہیں ان کی امیروں کی وجہ سے. تو اب انہی انڈسٹریل صارفین کے اوپر اضافی بوجھ پڑ رہا ہے ان دی شیپ آف آئیڈل کیپیسٹی پیمنٹ, جو کہ 2000 ارب اس سال کا اسٹیمیٹ ہے اور تقریباً 2300 ارب اگلے سال کا اسٹیمیٹ. اس کے اندر ایک اور فیکٹر ہے, اسی لیے کہتے ہیں کہ ملک کے اندر کسی بھی ملک کے اندر جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے, جو پالیسی کی کنسسٹنسی ہے وہ کیوں اہم ہوتی ہے. یہ جب چائنیز پاور پلانٹس آئے تھے, آپ کو پتا ہے کہ جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تیسری مرتبہ آئی, آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں کئی گھنٹے پاکستان کے اندر لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, اور ایون کہ تمام جو صنعتی جو کاروباری جو شہر تھے وہ تک وہاں پہ سارا کام بند ہو گیا تھا. اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ لوگ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے گرمیوں میں بل بلا اٹھتے تھے, وہ کہتے تھے کہ بجلی بھلے جتنی مہنگی ہو کم از کم آپ بجلی ہمیں دیں تو صحیح. اور اس وقت آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں جو سیکیورٹی کے حالات تھے وہ آپ کو بہتر پتا ہے, کوئی بھی فورن انویسٹر جو ہے آپ کے ملک میں آنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو ایسی سچویشن کے اندر جو بھی پلیئر آئے گا, چائنیز اس وقت آئے, آپ کو اس وقت ان کو پتا تھا کہ آپ یو آر ان ڈیسپریٹ ان اے سچویشن, اور ان کو پتا تھا کہ پھر جو بھی ہم ریٹ لگائیں گے تو ان کی مجبوری ان کو ماننا پڑے گا. ایسا نہیں ہے, آئی تھنک نہیں, اور اس کے اندر نہیں. دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہو بات ٹھیک ہے, لیکن اس میں پرابلم یہ ہے سرکمسٹانشل. دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں. اگر کوئی ایمرجنسی ہے, ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نیگوشیٹ نہیں کریں گے. جو بیوروکریسی جو اس وقت انوالو تھی سارے پروسیس نے, جس نے نیگوشیٹ کرنا تھا, ان ساری چیزوں کو دیکھنا تھا, وہ اس چیز کو ان سے بالکل بھی ان کو ایگزینوریٹ نہیں کرتی. میں اگری کر رہا ہوں. انہوں نے دیکھیں, انہوں نے لانگ ٹرم اس کی امپلیکیشن نہیں دیکھی. اس وقت کیا آبجیکٹو تھا
کہ پولیٹیکل آبجیکٹو بھی ہوتا ہے نا کہ جی ایک وعدہ کیا تھا پی ایم ایل این نے کہ جی ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کرنی ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ اس کو ایکسپیڈائٹ کرو، جتنے مہنگی بے شک خرید رہے ہیں وہ خریدو، کم از کم وہ جو ہم نے وعدہ کیا لوگوں سے ایز سون ایز پاسبل وہ اس کو ہم امپلیمنٹ کر سکیں، لیکن اس کی لانگ ٹرم امپلیکیشن نہیں دیکھی. اور یہ ڈیبیٹیبل چیز ہے، اس پہ ہمیشہ بات ہوتی رہی کہ کیا چائنیز انویسٹمنٹ پاکستان کو لینی چاہیے تھی یا نہیں لینی چاہیے تھی. اس وقت کی جو حکومت ہے اس کی وہی بات کہتی تھی جو آج کامران بھی کہہ رہے ہیں. لیکن آج اگر 2000 ارب روپے سے زیادہ کی آئیڈل کیپیسٹی پیمنٹ ہو رہی ہے، جو 21 روپے فی یونٹ اگر آپ کے بجلی کے بل میں ٹرانسفر ہو رہی ہے، تو پھر یہ فیصلہ آن دا فیس آف اٹ ٹھیک نہیں. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کیسے پاور منسٹری جو ہے، انرجی منسٹری، اپنی انیفیشنسی اب آرمی کے اوپر ڈالنا چاہتی ہے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم پاور سیکٹر کی بات کر رہے ہیں اور کیسے جیسے شہباز نے ہنٹ دیا کہ اب جو پاور سیکٹر ہے وہ اپنی نالائکی چھپانے کے لیے انہوں نے جو انرجی سیکٹر انہوں نے یہ پروپوزل دی ہے انرجی منسٹری نے کہ پرفارمنس مینجمنٹ یونٹس جو ہیں یہ تمام جو پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان میں اسٹیبلش کیے جائیں اور ان کو ہیڈ کرے ایک سینئر آرمی آفیسر. لیکن اس پروپوزل کا کیا بنا؟ کیا جو باقی گورنمنٹ کے ادارے ہیں خاص کر کے جو فائنانس منسٹری ہے وہ کیا اس سے اتفاق کرتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں، کیونکہ یہ بات تو لیٹس ایکسیپٹ دا فیکٹ کہ اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اور بہت سے معاملات کے اوپر، اور ویسے بھی پارلیمنٹ میں جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی مینڈیٹ آپ نے ایکسپینڈ کر دیا انڈر دا pretext of national development. جو armed forces ہیں they can take part in any activity that are considered the national development. تو کیا یہ جو پروپوزل ہے، کیا یہ آئیڈیا ایس آئی ایف سی یا پنڈی کی طرف سے آیا ہے، یا آپ نے جو ہنٹ دیا کہ جو اب انرجی منسٹری یا پاور سیکٹر کے لوگ ہیں یہ اپنی نالائکی چھپانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ فوج کے حوالے کر دیں؟ یہ معاملہ ڈسکس ہوا تھا فرسٹ ویک آف اکتوبر میں غالباً اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ایس آئی ایف سی میں. وہاں سے یہ فیصلہ آیا تھا کہ جو اینٹی الیکٹریسٹی تھیفٹ ایک کیمپین شروع ہونی تھی، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ آرمی کو، انٹیلیجنس ایجنسیز کو، ایف آئی اے کو اور پولیس کو انوالو کیا جائے اینٹی تھیفٹ کیمپین میں اس کی کامیابی کے لیے. یہ فیصلہ تھا. اس فیصلے کے اوپر ایک سمری تیار کی جاتی ہے جو کہ پاور ڈویژن جس کا یہ سبجیکٹ ہے انڈر دا رولز آف بزنس، وہ سمری تیار کر کے وہ کابینہ کو بھیج دیتے ہیں. اور لیکن وہ جو سمری میں چیز پرپوز کی گئی وہ غالباً اس سے کافی مختلف تھی جو کہ ایس آئی ایف سی کا فیصلہ تھا. تو میرے خیال ان کا جو پرپوزل ہے اسی کو ڈسکس کر لیتے ہیں. 3-4 بڑے پرپوزل تھے ناظرین اس کے اندر، اس سمری کے اندر. یہ کابینہ ڈویژن کے لیے سمری تیار ہوئی ہے. ابھی تک کابینہ ڈویژن میں یہ سمری پہنچی تو نہیں ہے. اس کا پرپوزل نمبر 1 ہے کہ ایک پرفارمنس مینجمنٹ یونٹ بنایا جائے گا ہر پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی میں، اور اس کا آغاز ہوگا حیدرآباد الیکٹریسٹی سپلائی کمپنی سے، اور اس کو ہیڈ کریں گے ایک سینئر آفیسر آف پاکستان آرمی. سمری کے اندر لکھا ہوا ہے. اور باقی اس کے اندر کون لوگ ہیں؟ اس کے اندر لکھا ہوا پی اے ایس، پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس، جس کو عام زبان میں ڈی ایم جی کہا جاتا ہے، جو پورا ملک چلا رہے ہیں اس وقت. ایف آئی اے کا بندہ ہوگا، انٹیلیجنس ایجنسی کے آفیشل ہوں گے، اور یہ یونٹ بنے گا ہر پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی میں انڈر دی کمانڈ آف اے بریگیڈیئر. یہ سمری میں یہ پرپوزل ہے. پھر دوسرا اس کے اندر انہوں نے کہا جی کہ جو ڈیفنس ڈویژن ہے وہ اس چیز کی منظوری دے کہ ایک بریگیڈیئر along with his team and staff وہ ڈسٹریبیوشن کمپنی میں اس کی پوسٹ کر دیا جائے اور یونٹ ان کے حوالے کر دیا جائے. تیسرا انہوں نے کہا جائے کہ جو پاور جو ڈیفنس ڈویژن ہے وہ پھر انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو آفیسرز ہیں ان کو بھی نامینیٹ کرے اور بھیجے. اور چوتھی چیز اس کے اندر یہ تھی کہ ہر پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی کے اندر پولیس کا گریڈ 18 کا ایک آفیسر ہے وہ تعینات کیا جائے. اور پانچویں چیز وہ یہ تھی کہ نادرا کا جو سسٹم ہے اس کے ذریعے یہ انشور کیا جائے کہ جو بجلی چوری کرنے والے لوگ ہیں ان کے جو پاسپورٹ ہیں وہ رینیو نہ کیا جائے، نمبر 1. اور نمبر 2 بینکس کو منع کیا جائے کہ جو ڈیفالٹرز ہیں ان کے بینک اکاؤنٹس بھی نئے نہ کھولے جائیں. تو یہ پرپوزلز تھے. اب اس کے اوپر جب یہ سمری سرکولیٹ ہو جاتی ہے اور کچھ آپ کی جو انڈر دا رولز آف بزنس کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، تو یہ سمری جب کابینہ کی میں جاتی ہے اور پھر آگے سرکولیٹ ہوتی ہے تو اس پہ وزارت خزانہ کا جو موقف آیا ہے وہ بڑا کلیئر ہے. اور میرا خیال یہی گورنمنٹ کی جو لائن آف ایکشن اگر یہ رہتی ہے تو شاید اتنا معاملہ جو ہے وہ خراب نہ ہو. وزارت خزانہ کا اس کے اوپر موقف یہ تھا کہ جو ایس آئی ایف سی کا اوریجنل فیصلہ ہے وہ اینٹی تھیفٹ کیمپین تک تھا.
परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट जो है ये तो SIFC का फैसला ही नहीं है, और जब आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट बना देंगे, एक ब्रिगेडियर उसको उसकी कमांड करेगा, और एज पर दी पावर डिवीजन प्रपोजल वो जो ब्रिगेडियर है वो डायरेक्टली फिर सेक्रेटरी पावर को रिपोर्ट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पावर डिवीजन का या पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है वो तो खत्म हो गया। वो जो यूनिट हेड करेगा ब्रिगेडियर, और ब्रिगेडियर जब हेड करेगा तो फिर ब्रिगेडियर ही करेंगे वो हेड, तो फिर वो जब रिपोर्ट करेंगे सेक्रेटरी पावर को, तो फिर बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी किधर गई, उसको फिर आप कैसे इस चीज को करेंगे। तो उन्होंने जो चीज सपोर्ट की कि एंटी थेफ्ट कैंपेन में आप इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, मिलिट्री को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, बट नॉट इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जो बकौल वजारत खजाना के उनका काम भी नहीं है और उनकी इसमें कोई ट्रेनिंग भी नहीं है। तो कामरान ये इसके अंदर जो है वो मेजर प्रपोजल था, जिसको अब देखना यह है कि इसको पावर डिवीजन को आगे फिर कैसे लेके चलता है। मतलब ये प्रपोजल अभी कंप्लीटली इसको मुस्तरद कर दिया गया या स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये रिवाइव हो जाए? अगर तो ये फैसला चूंकि समरी सर्कुलेट हुई है काबीना के लिए, अब इस पे इंटीरियर से, डिफेंस से, फाइनेंस से और लॉ से इन्होंने ओपिनियन मांगा है। गालिबन इसके ऊपर जो हतमी फैसला होगा वो फिर काबीना में ही जाके होगा। तो अब चूंकि अब SIFC का अगर ओरिजिनल डिसीजन देखा जाए फिर तो लगता है कि काबीना को जो पावर डिवीजन का जो प्रपोजल है वो रिजेक्ट कर देना चाहिए। लेकिन कामरान इसमें एक चीज और इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि इन्होंने एंटी थेफ्ट कैंपेन शुरू की और बकौल सेक्रेटरी पावर के अप टू नवंबर उसमें जो रिकवरीज हुई वो 63 अरब रुपए की रिकवरीज हुई, जिसमें 51 अरब रुपए की कैश रिकवरी हुई। बट नाज़रीन इसके ऊपर भी एक सवाल है। सवाल यह है कि अगर ये एंटी थेफ्ट कैंपेन कामयाब थी, जो कि लग रहा है शायद हो, क्योंकि जिस तरीके से गवर्नमेंट क्लेम करे कि 51 अरब रुपए की कैश रिकवरीज हैं और बकौल उनके ये वेरीफाई आप कर सकते हैं। ये एक सर्कुलर डेट की रिपोर्ट जारी की है खुद पावर डिवीजन ने अप टू अक्टूबर। इसके अंदर 2 नंबर हैं, ये बड़े क्रिटिकल हैं। अगर कैंपेन कामयाब है तो ये 2 नंबर मजीद कैसे खराब हो रहे हैं। एक नंबर इसके अंदर ये है कि जो ओवरऑल जो सर्कुलर डेट था पावर सेक्टर का, जो 2310 अरब रुपए था जून में, वो बढ़कर हो गया 2611 अरब रुपया बाय एंड ऑफ अक्टूबर, 4 माह के अंदर। उसमें तो 301 अरब रुपए का इजाफा हो गया। अब ये जो 301 अरब रुपए का इसमें इजाफा हुआ है, इसके अंदर 80% या 242 अरब रुपया सिर्फ उस काउंट के ऊपर है जो कि पावर सेक्टर की जो इनएफिशिएंसी है और उनकी बिलों की कम रिकवरी है और चोरी है। तो अगर तो ये नंबर जो है ये रिकवरी की वजह से या एंटी थेफ्ट कैंपेन की वजह से बेहतर होता तो ये पिछले साल से तो कम से कम होता है। ये पिछले साल से भी कोई 18 अरब रुपया ज्यादा है। तो कामरान तो इसका मतलब है कि थेफ्ट कैंपेन भी फिर जो है उस पर भी सवाल एंटी थेफ्ट कैंपेन भी चल रही, लगता है दूसरी तरफ चोरी मजीद बढ़ भी गई है। और तीसरा, ये उसके बावजूद सर्कुलर डेट में आपके इजाफा हो रहा है, गिवन द फैक्ट कि पंजाब के अंदर जिस तरह और बाकी भी जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो भी ये काम कर रही होंगी कि वो ओवर बिलिंग कर रहे हैं इसलिए कि ताकि अपने नुकसानात को कम दिखाएं, अपनी रिकवरीज को बेहतर दिखाएं। अगर वो एक्चुअल ये 2 नंबरी ना करें, ये जो आप कहते हैं कि डाका ना डालें, तो फिर तो ये सर्कुलर डेट जो है ये और भी इसमें इजाफा होगा। अब इसके अंदर बाकी जितनी तजावीज़ जो भी काम करते रहे, हमने जो कल भी खैर जिक्र करेंगे वो PIA के हवाले से। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगेन आई थिंक इसका सोल्यूशन भी वही है कि ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, आप इसमें आर्मी के अफसर ले हैं या जितने मर्जी एडवाइजर्स लें, डोंट यू थिंक दैट अल्टीमेटली इनको भी प्राइवेटाइज करना पड़ेगा? देखिए, प्राइवेटाइजेशन तो इसकी होनी है ना। ये तो ये कह रहे हैं कि इवेंचुअली प्राइवेटाइजेशन होगी, बट उसके अंदर इशू ये है कि ये पहले सूबों को हैंडओवर करना चाह रहे थे। जो फवाद हसन फवाद हैं मिनिस्टर फॉर प्राइवेटाइजेशन, उन्होंने इस चीज़ को मना कर दिया, तो वो तो अभी इसमें लॉन्ग टाइम लगेगा। बट नाज़रीन इसमें जो बॉटम लाइन है, चाहे जिसकी भी कमज़ोरी हो, जिसकी भी नालायकी हो, ये रियासत को, हुकूमत को, पावर डिवीजन को ये बिल्कुल भी इख्तियार नहीं देता कि जो एक जेन्युइन राइटफुली आपने एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल किसी से लेना है, आप उससे ज़्यादा 1 रुपया भी लें फी यूनिट, बजाय कि आप किसी से 5 रुपये 88 पैसे ले रहे हैं और किसी से आप ले रहे हैं 8 रुपये 55 पैसे फी यूनिट। ये नाकाबिल कबूल है। जब इस किस्म का निज़ाम हो जाता है तो फिर मुल्क चलते नहीं है, मुल्क पीछे की तरफ जाते हैं। ये एक सोचने की बात है। यहाँ पे लेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी इशूज़ की। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। अमरीका के खसूसी नुमाइंदे बराए अफगानिस्तान
ٹام ویسٹ ان دنوں پاکستان کے دورے پر ہیں اور ان کے دورے کا مقصد ظاہر ہے کہ وہ افغانستان کے امور کو دیکھتے ہیں. وہ پورے ریجن کا دورہ کر رہے ہیں, پاکستان, دوحہ اور جو باقی کنٹریز ہیں وہاں پہ بھی جائیں گے. فوکس ان کا جو افغانستان کی موجودہ جو صورتحال ہے اس کے اوپر ہے. پاکستان کے اندر ابھی تک جو ان کی ملاقاتیں, ظاہر ہے کہ GHQ بھی وہ گئے ہیں, وہاں پر جو پاکستان کے عسکری حکام, سیکیورٹی اہلکار, ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. دفتر خارجہ میں بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے جو پاکستان کے سینئر جو ڈپلومیٹس ہیں. اور فوکس جو ہے اگین کہ افغانستان والا جو معاملہ ہے اس کو کیسے لے کے آگے چلنا ہے. شہباز, جہاں تک پاکستان کی بات ہے, اس وقت جو سب سے بڑا ایشو وہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہے, اور کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی وجہ سے پاکستان اور افغان طالبان کے تعلقات میں کشیدگی ہے. جو مجھے ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ پاکستان کے جو سینس دی گئی ہے امریکہ کے جو سینئر ڈپلومیٹ ہیں آن افغانستان, ایک کنوے کیا گیا بڑا اسٹرانگ میسج, ایک فرسٹریشن ہے پاکستان کے جو حکام ہیں وہ پنڈی کے ہوں یا اسلام آباد کے ہوں ریگارڈنگ افغان طالبان اور جس طرح سے TTP کے حملوں میں حالیہ ہفتوں اور مہینوں میں اضافہ ہوا ہے. اور امریکہ جو ہے پاکستان کے ان کنسرنز کو شیئر کرتا ہے, وہ اگری کرتا ہے کہ کوئی بھی ملک اگر پاکستان کی جگہ پہ امریکہ بھی ہوتا اور اس طرح سے ان کو دہشت گردی کے واقعات کا سامنا ہوتا تو شاید امریکہ کا ریئیکشن یا کسی اور ملک کا ریئیکشن بھی ہی ایسا ہوتا. تو اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے اب کہ ظاہر ہے کہ امریکی جو یہ سینئر ڈپلومیٹ ہیں یہ وزٹ کر رہے ہیں, کنسرن یہ ہے کہ اگر پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان تعلقات مزید کشیدہ ہوتے ہیں تو حالات آگے کس طرف جائیں گے. کیونکہ آفٹر آل ٹھیک ہے افغان طالبان اقتدار میں آ گئے ہیں, امریکہ اور باقی ممالک اور ایون پاکستان کی بھی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ افغانستان کے اندر ایک سٹیبلٹی آئے, لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ چیزیں جو ہیں ابھی خرابی کی طرف جا رہی ہیں. اور امریکہ جو ہے وہ بھی ایک پوزیشننگ کر رہا ہے, اپنی اسیسمنٹ کر رہا ہے کہ بیسڈ آن واٹ از ہیپننگ رائٹ ناؤ کہ آئندہ آنے والے سال کیسے ہوں گے. وہ یہ جو وزٹ ہے اس کا پرپس کیا تھا؟ یہ کوئی میڈیشن وزٹ تھا یا ایک گراؤنڈ کی اسیسمنٹ تھی جو امریکنز کرنا چاہ رہے تھے بیفور میکنگ اینی پالیسی ٹورڈز پاکستان اینڈ افغانستان؟ نہیں, امریکہ بالکل بھی اس حوالے سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان میڈیشن کا تو وہ بالکل سوچ بھی نہیں رہے اور نہ ہی وہ اس معاملے میں پڑھنا چاہتے ہیں. جو مجھے ذرائع نے بتایا وہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان اور افغانستان جو ہے وہ بیسٹ اپنے معاملات کو حل کر سکتے ہیں. وزٹ جو ہے ظاہر ہے کہ آن گوئنگ کنسلٹیشن ہو رہی ہیں بٹوین پاکستان اینڈ obviously the US. پرپز اس کا یہ ہے کہ کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ دیکھیں پاکستان نے کچھ ایسے فیصلے لیے بیکاز آف افغان طالبان کی جو بھی پالیسی ہے اس میں جو سب سے بڑا پاکستان نے فیصلہ لیا کہ جو غیر قانونی طور پر افغان شہری پاکستان میں مقیم ہیں ان کو بھیجنے کا, اس کے حوالے سے پبلکلی تو امریکہ اس طریقے سے وہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی مخالفت کرتا ہے, دبے الفاظ میں وہ کنسرن شو کر رہے ہیں, لیکن ان پرائیویٹ میٹنگز دے آر کنسرنڈ. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو جو یہ غریب اور جو اس طرح کے جو افغان جو طالبان کی حکومت آنے کے بعد چھوڑ کے آئے تھے ان کو پاکستان کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے. اور امریکہ کی اپنی جو اسیسمنٹ ہے کہ اگر پاکستان کا خیال ہے کہ تھرو دس پالیسی دے کین پرسویڈ افغان طالبان کے وہ ایکشن لیں گے TTP کے خلاف, تو امریکہ کی اسیسمنٹ کے مطابق شاید ایسا نہیں ہوگا. امریکہ یہ دباؤ نہیں لیں گے, وہ ان کی یہ اسیسمنٹ. یہ ایک بڑی ہی اہم بات کر رہے ہیں اور امریکن جو اسیسمنٹ ہے ڈیفینیٹ اس کی کوئی بیس ہوگی. ان کے خیال میں پاکستان کی یہ والی جو پالیسی جس میں اکنامک لیوریج بھی یوز کر رہے ہیں, پولیٹیکل پریشر بھی ان کے اوپر ڈال رہے ہیں تھرو ان کی جو ریپیٹریٹ کر رہے ہیں ہم افغان مہاجرین کو, تو یہ ان کے خیال میں کام نہیں کرے گی. تو اینی آلٹرنیٹ آپشن یا یہ جو اسٹیل میٹ ہے اسی طرح چلتا رہے گا, کیونکہ اکنامک لیوریج کے اوپر پاکستان نے تھوڑا سا اس کو ریلیکس تو کیا ہے, اس کی جو امپلیمنٹیشن تھی اس کو 1.5 ماہ انہوں نے ڈیلے کیا ہے. اور اب یہ جو دوسری سائڈ پہ بھی آپ دیکھیں افغان ریفیوجیز کے حوالے سے اسی طریقے سے شاید خبریں نہیں آ رہی جس طرح پہلے سے آ رہی. تو لگتا ہے کہ پاکستان نے اس چیز کو تھوڑا سا اپنا سٹانس اس کو سافٹن کیا ہے. ابھی تک تو میرا نہیں خیال کہ یہ بات, کیونکہ میں نے بھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ امریکہ نے جو پرائیویٹلی جو کنوے کیا کہ یہ پاکستان کی پالیسی جو ہے افغان شہریوں کو واپس بھیجنے کی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگی, تو کیا پاکستان اس حوالے سے کوئی ری تھنک کر رہا ہے. تو مجھے جو پتا چلا کہ پاکستان کی پالیسی میں کوئی اس وقت ری تھنک نہیں ہے, بیکاز پاکستان از ناٹ ولنگ ٹو کمپرومائز. جو فیصلہ پاکستان نے لیا ہے یا پاکستان اس کے لیے نتائج دیکھنا چاہتا ہے, اور اس کا سب سے بڑا جو بینچ مارک ہے کہ جی افغان طالبان TTP کے خلاف کیا ایکشن لیتے ہیں, اور اس کو ویریفائی کرنا اٹس اے چیلنج. لیکن اس کا ایک بینچ مارک یہی ہے کہ اگر
وائلنس یا کراس بارڈر اٹیکس کے اندر کمی واقع ہوتی ہے اور ایونچولی وہ ختم ہو جاتے ہیں تو دین تھنگس کین موو فارورڈ. لیکن جو سچویشن ہے وہ بہت ڈیلیکیٹ ہے اور امریکہ بھی بڑا کلوزلی ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے, کیونکہ ان کو یقینی طور پر یہ کنسرن ہے کہ اگر پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان جو معاملات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے اور درست سمت میں نہیں جاتے تو یقینی طور پر اس کے ریجنل امپلیکیشنز بھی ہیں, اس کی امریکہ کے اوپر بھی امپلیکیشنز ہیں. تو لیٹ سی پاکستان جو ہے, بہرحال جو امریکہ ہے وہ سمپیتھیٹک ضرور ہے ٹورڈز پاکستانز کنسرنز, لیکن اس کا وے آؤٹ کیا نکالنا ہے, آئی تھنک یہ ان چیزوں کے اوپر شاید ایک ڈفرینس آف اوپینین یہاں پہ موجود ہے. یہاں پہ بریک لیں گے, بریک کے بعد غزہ کی صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. غزہ کی جو صورتحال ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے خیال میں الفاظ نہیں ہیں کہ کیسے اس کو ڈسکرائب کیا جائے. جو ہیومینیٹیرین جو جنگ بندی ہوئی تھی اس میں ایک امید ضرور بندی تھی کہ شاید یہ جو عارضی جنگ بندی ہے یہ پرماننٹ سیز فائر میں کنورٹ ہو جائے, لیکن باوجود جو خطے کے ممالک تھے, خاص کر کے قطر نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا, باقی جو ممالک تھے جو چاہتے تھے کہ یہ جو ٹیمپریری سیز فائر ہے یہ پرماننٹ سیز فائر میں کنورٹ ہو جائے, لیکن اسرائیل نے ایک نہیں سنی اور اب انہوں نے نہ صرف وہ جو بمبارڈمنٹ تو کر ہی رہے ہیں غزہ کے اوپر بلکہ ان علاقوں کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے جو قدرے اس سے پہلے محفوظ تھے. غزہ کے اندر ایک طرف گراؤنڈ آپریشن اور فضا سے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل کی بمباری جاری ہے, دوسرا ویسٹ بینک کے اندر بھی جو وائلنس ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو اس کے بیچ شہباز اس ہفتے ہم نے دیکھا کہ یو این سیکرٹری جنرل نے یو این چارٹر کا ایک آرٹیکل 99 ہے جو امپاور کرتا ہے یو این سیکرٹری جنرل کو کہ جب اسے لگے کہ دنیا کا جو امن ہے وہ خطرے میں ہے اور وہ جو آرٹیکل ہے وہ انووک کرے, اور اس کا پرپز یہ ہے کہ یو این سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہو اور اس میں پھر خود یو این سیکرٹری جنرل بھی شرکت کریں گے. اور اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ جو غزہ کے اندر جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے تو کلیئرلی ایک وارننگ جاری کی ہے جو یو این سیکرٹری جنرل ہیں کہ بہت جلد وہاں پر ایک کلیپس تو آلموسٹ وہ کر چکا ہے, ایک پبلک ڈس آرڈر ہوگا, ایک ہیومینیٹیرین جو کیٹاسٹرفی ہے وہ وہاں پہ انفولڈ ہوگی. تو اس چیز کو آلریڈی بہت دیر ہو چکی ہے, پریمپٹ کرنے کے لیے, اس کو پریونٹ کرنے کے لیے یا فردر ڈیٹیریشن سے بچانے کے لیے اب یہ جو چارٹر ہے اس کو 99 جو ہے یو این کا آرٹیکل اس کو انووک کیا گیا ہے, اور آخری مرتبہ 1989 میں یہ انووک کیا گیا تھا 34 سال پہلے, اور اس لیے پوری جب تک سے یو این بنی ہے 4 مرتبہ ہی یہ جو آرٹیکل ہے 99 اس کو انووک کیا گیا. اور انٹرسٹنگلی اس میں پاکستان بھی شامل ہے. پہلی دفعہ یہ کانگو میں جو کچھ ہو رہا تھا 1960 میں اور 1971 میں جب ایسٹ اور ویسٹ پاکستان بنگلہ دیش والا معاملہ, اس وقت یہ انووک کیا تھا یو این کے سیکرٹری جنرل نے. اسی طرح سے 1979 میں ایران اس وقت انووک کیا, اور پھر 1989 میں آخری مرتبہ لبنان کے حوالے سے یہ انووک کیا گیا تھا. تو یہ انپریسیڈنٹڈ ہے, غیر معمولی ہے, اور پرپز آئی تھنک یہی ہے کہ جو بین الاقوامی برادری خاص کر کے طاقتور ممالک جو ہیں ان کے ضمیر کو جھنجھوڑنا ہے کہ انف از انف, کہ اب آپ اپنے جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں ان کو ختم کریں, کیونکہ جب سے یہ اس کانفلکٹ کا آغاز ہوا ہے آپ کو پتہ ہے نا ابھی تک بیکاز آف ڈفرینس آف اوپینین جو 5 پرماننٹ ممبرز ہیں کہ ایک ریزولوشن نہیں آ سکا, کیونکہ امریکنز پروٹیکٹ کر رہے ہیں نا, وہ تو اوپنلی سپورٹ کر رہے ہیں. ان کی کال اور فیل میں جتنا تعداد امریکنز کے سامنے آیا ہے اور یورپینز کے, وہ میرا خیال اس کے بعد ان کو شاید ہیومن رائٹس کی اور جو ہے اس کی بات کرنی چھوڑ دینی چاہیے. اتنا بڑا تماچا ہے ان کے منہ پہ. لیکن کامران اس سے یہ امید کرنا کہ کیا آرٹیکل 99 کو انووک کرنے کے بعد غزہ میں پیس ہو جائے گا اور اسرائیل اور امریکنز جو ہیں وہ یو این سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری یو این کے سیکرٹری جنرل کو کی بات کو سنیں گے. وہ ان کا ایون کے جو آرٹیکل ہے وہ بڑی اس کی لینگویج ویک ہے. اگر اس کو اگر آپ پڑھیں نا کہ آرٹیکل 99 اسٹیٹس دیٹ دی سیکرٹری جنرل may bring to the attention of the UN Security Council any matter which in his opinion may threaten the maintenance of international peace and security. تو یہ UN جو سیکرٹری جنرل ان کا اوپینین ہے وچ ایوری ون نوز ان دا ورلڈ کہ اس سے بڑا کرائسس اس وقت دنیا میں ہے نہیں, بٹ امریکنز پہلے سننے کو تیار نہیں ہے. وہ ویٹو پاور اپنی استعمال کریں یو این سیکورٹی کونسل میں, ان کے پاس اختیار ہے انڈر دا چارٹر. تو اب وہ جو ایک یو این سیکرٹری جنرل کی جو اوپینین ہے کیا اس کو وہ اتنا ویٹ دیں گے کہ اس کے بعد ایک اجلاس بلایا جائے, اجلاس بلانے کے بعد وہاں پہ ایک ریزولوشن بھی پاس ہو اور وہ فورس کر سکے پیس
اور اس کو پابند کر سکے اسرائیل کو وہ جنگ بند کرے. دیکھیں جو فنڈامنٹلی تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. ظاہر ہے کہ اس آرٹیکل کو انووک کرنے سے اور یو این سیکرٹری جنرل کے امریکہ یا باقی دنیا کی جو طاقتیں ہیں اسرائیل یا مڈل ایسٹ کے اندر جو بھی کچھ ہو رہا ہے ان کا جو بھی ان کا سٹانس ہے اس میں کوئی تبدیلی تو نہیں آئے گی. لیکن جو یو این سیکرٹری جنرل کے پاس اختیار تھا جو انہوں نے ایکسرسائز کی ہے ایٹ لیسٹ کم از کم یو این سیکرٹری جنرل کی حد تک لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھیں جو ان کے پاس اختیار ہے ان کے پاس یہی اختیار ہے. وہ مجبور نہیں کر سکتے جو یو این سیکیورٹی کاؤنسل ہے کہ نہیں آپ سیز فائر کے لیے واقعی اگر کوئی ریزولوشن آتی ہے تو اس ریزولوشن کے حق میں ہی ووٹ دیں. وہ میکسیمم یہی کر سکتے تھے اور انہوں نے وہ سٹیپ لیا ہے. اب اس کے اندر ادروائز تو یو این سیکرٹری جنرل جو ہے وہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں آن انویٹیشن جاتا ہے, وہاں پر جو بھی خیالات کا اظہار کرنا ہوتا ہے. یہ آرٹیکل انووک کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ اب ان کو کسی کی انویٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. جب یہ اجلاس ہوگا تو وہاں پر وہ اپنا پرسپیکٹیو جو ہے وہ وہاں پہ دیں گے. اس سے آئی تھنک آپٹکس کے اعتبار سے یا ایٹ لیسٹ وہ دنیا کی جو اٹینشن ہے اور خاص کر کے جو طاقتور ممالک جو رسپانسبل بھی ہیں جو کچھ مڈل ایسٹ کے اندر ہو رہا ہے کہ کم از کم ان کو یہ یاد دہانی کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدارا چیزیں بہت زیادہ خراب ہو رہی ہیں تو کم از کم ہوش کے ناخن ہمیں لینے چاہیے. اب تو یہ جو بربریت ہے اور یہ سب کچھ بند ہونا چاہیے. آلریڈی اتنا نقصان ہو چکا ہے اور میرا خیال ہے کہ جب یہ ڈسٹ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی تو آئی ایم شیور کہ اسرائیل اور اسرائیل کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کے خلاف ایٹ سم پوائنٹ میرا خیال ہے کہ وہ کرائم جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے اس کے اندر یقینی طور پر مقدمہ ان کے خلاف چلے گا کیونکہ اتنا ایویڈنس آئی بلیو اس سارے کرائسس کے اندر موجود ہے. بہرحال لیٹس سی وی ہوپ کہ وہاں پر جلد امن قائم ہو جس کی امیدیں تو نہیں ہیں بٹ اسٹل وی کین ہوپ. پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.